الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومذيذنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ولسامنا وسراجنا وعلانا وأشرفنا ونور عيننا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایمانداروں کا مجمع ہے، ایمانداری سے درود شریف پڑھ دیجئے. پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایسا درود پڑھو جیسے سنی پڑھتا ہے. اللہم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ سیدی علیہ. نبی اور آل نبی پر اتنا باوان سے بلند درود پڑھو کہ وہ لوگ سمجھ جائیں وہ الگ ہے، ہم لوگ سمجھ جائیں ہم الگ ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ. کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں، کرم سب پر ہے. اب سب میں سب آ گئے، کوئی کہا نہیں گیا ہے کہ مخصوص ایک ہی کے لیے. کرم سب پر ہے کوئی ہو جگہ بھی فکس نہیں ہے، کوئی میں یہ بھی فیصلہ ہو. کرم سب پر ہے چاہے نیلا ہو پیلا ہو جینی ہو بدھسٹ ہو یادو ہو ملیالی جو بھی ہو، کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو تم ایسے رحمت للعالمین. اور رات جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں تک دیکھنے کو ملتا ہے کہ جلسہ جوان ہے، بیٹھنے والا وہ بھی جوان ہے لیکن آواز جوان نہیں نکل رہی ہے، چاہے اوپر ہو چاہے نیچے ہو. کیوں؟ کیونکہ ٹھنڈی کی مار رکھا ہے. اس کا اثر ایسا ہے بابا جیسے ہی گھستا ہے آدمی کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. ارے اس کے رسول کی گرمی جب عاشق کے سینے میں جاتی ہے تو بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر ایسی گرمی پیدا ہوتی ہے کہ آج تک شمع جل رہی ہے. بے شک سبحان اللہ. تو وہ نہ دیکھو کہ موسم کیسا ہے، یہ دیکھو کہ جشن کس کا ہے. ارے اس کو تو منی پاکستان کہا جاتا ہے، تو ایسے تھوڑی کہا جاتا ہے. ارے حضرت کچھ جگہ غصہ کرنا بھی تو فرض ہے نا، کچھ جگہ جوش بھی دکھانا فرض ہے. غصہ ویسے حرام ہے لیکن اگر جنگ میں جائے گا تو کیا ہنستے ہنستے تلوار چلائے گا؟ وہاں غصہ ضروری ہے. تو یہاں بیٹھنے کے لیے جوش ضروری ہے کیونکہ دونوں مقرر جواب ہیں. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر ہے نہ غم. ارے بات سیدھی بھی تو ہو سکتی تھی کہ اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ ڈر ہے نہ غم. یہ سیدھی سی بات ہے. اب الا لگا خبردار. اس سے معلوم ہوا کہ ادھر ادھر مت سنو.
ہم عدم جوش ہو کر ہماری بات کو سمجھتے. خبردار ہم کسی کوئی بات کسی کو کہتے نہیں کہتے, غور سے سنو میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں. اس طرح مولا بھی کہہ رہا ہے خبردار ہم عدم جوش ہو جاؤ, سب کان ادھر کرو. کیا اب انا بھی لگ گیا, بے شک بھی لگ, بے شک, تاکہ کوئی شک نہ کرے, کیونکہ جتنے بے شک والے لوگ ہیں. اب بے شک اللہ کے ولیوں کو کیا نہیں ہے, نہ خوف ہے, نہ ڈر ہے, نہ غم. یہ تعارف ہو رہا ہے اللہ کے ولی سے. مولا تعارف کرا رہا ہے اپنے ولیوں کا. اب بڑے بڑے محدثوں نے تو یہاں تک بات کہہ دی ہے کہ اللہ کو پہچاننا آسان ہے, ولی کو پہچاننا آسان نہیں. سکتا تاری ہو گیا کہ یہ بابا کیسی بات ہو گئی. اللہ کوئی بھی آپ سے کہہ سکتا ہے کہ کیسی بات کہہ گئے کل مولانا کہ اللہ کو پہچاننا آسان ہے, ولی کو پہچاننا آسان نہیں. سمجھنے کے لیے عقل چاہیے, ایک علم کے لیے اسی لیے 10 ماہ عقل چاہیے. سمجھنے کا کیا مطلب؟ ارے بندہ رب کو اتنا تو جانتا ہے کہ میرا رب ایک ہے. بندہ اتنا تو جانتا ہے کہ میرا رب ایک ہے, وہ لامحدود ہے, اس کی محدودیت نہیں ہے, وہ لامکاں ہمیں رہتا ہے. میرا رب سب کو بنا, اتنا تو ہے نا, تم اتنا جانتے ہو کہ اللہ ایک ہے, وہ کسی میں شمار نہیں. اب اتنا تو بندہ رب کو جان گیا, لیکن آؤ ولیوں کو کیسے جانے؟ اتنا پوشیدہ ہے کہ ہمارے بغل میں بیٹھے تو بھی پتہ نہ چلے. اتنا ولی پوشیدہ ہے کہ ہماری صفوں میں ہو تب بھی پتہ نہ چلے. ارے اتنا پوشیدہ ہے, تبھی تو اتنا پوشیدہ ہے کہ لوگ اپنی طرح سمجھنے لگ جائیں. ہمارے ساتھ کھانا کھائے تب بھی پتہ نہ چلے کہ یہ اللہ کا ولی ہے. مولا اس کی پہچان کروا رہا ہے. اور پورا بھارت صحبت کی وجہ سے مسلمان ہوا. یہ صحبت بہت قیمتی ہے. یہ جملہ, یہ بات اس لیے بیچ میں لایا تو تنہا اعلیٰ حضرت کا بھی یہ مہینہ نہیں, مجدد الفسانی کا بھی دن آ رہا ہے. وہ مجدد الفسانی جنہوں نے ہمارا ایمان بچایا, وہ دور کے بچپن میں فتنہ اٹھایا تھا. جیسے آج فتنہ اٹھایا ویسے تب اٹھایا تھا کہ مسلمان مندروں میں بھی جا سکتے ہیں, ہندو ادھر بھی جا سکتے, ادھر صلح کلیہ. تب مجدد الفسانی نے آواز اٹھائی تو ان کو گوالیئر کی جیل میں بند کر دیا. اب گوالیئر کی جیل اس زمانے میں ایسی تھی کہ بڑے بڑے ڈاکو اس میں تھے, بڑے بڑے جو ڈاکو تھے, ہائی جو ڈاؤن کہتے ہیں نا آج کی بھاشا, ایسے اندر. اب ایسے میں اللہ کے ولی کو ڈال دیا. کتنی پریشانی ہوتی ہوگی. وہ تو گئے, ان کے بیٹے کا دور جب آیا, اکبر کے بیٹے کا دور, پچھتاوا ہوا, جان لیا کہ کس ہستی کو ہم نے بند کر دیا. معافی تلافی کے لیے گیا, بولے حضرت معاف کر دیجیے, آپ جیل سے باہر آ جائیے, ہم وننتی کرتے ہیں, نمر وننتی آپ کے سمکھ کر رہے ہیں. جب ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی تو مجدد الفسانی نے کہا ایک شرط پہ جیل سے باہر آؤں. بولے کیا شرط ہے؟ بولے جتنے قیدی ہیں سب کو باہر نکالنا, تب میں باہر آؤں گا. ارے بولے حضرت کیا کرتے ہیں, بڑے بڑے گنڈے اندر ہے, اگر باہر جائیں گے تو ملک کی حالت خراب ہو جائے گی. ارے بولے اب ان کو گنڈا مت کہنا, وہ پہلے گنڈے تھے, اب میری صحبت میں رہ کے سارے کے سارے اللہ کے ولی ہو گئے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سارے کے سارے اللہ کے ولی ہو گئے ہیں. ان سب کو باہر نکالو تب میں باہر نکلوں گا. تو یہ ولیوں کی صحبت کا اثر ہے. اب پہچان کیا بتائی, صفت تو دیکھو مولا نے کیا صفت بتائی, اللہ کوئی خوف نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں ہے. تب دیکھو خوف اور ڈر یہ دونوں کا تعلق دیکھو. کوئی دکھ نہیں تو ماضی جو ہوتا ہے, ماضی وہ دکھ دیتا ہے, گزرا ہوا زمانہ, اور مستقبل جو ہے وہ ڈر دیتا ہے. آنے والا زمانہ جو ہوتا ہے وہ ڈر دیتا ہے. ارے اداہرن کے طور پر, میں آپ کا بچہ جو امتحان میں فیل ہو جاتا ہے, میرا بچہ فیل ہو گیا, یہ دکھ ہے. کہیں اگلے سال پھر فیل نہ ہو جائے, یہ ڈر. تو بھوتکال جو ہے, بھوتکال وہ دکھ دیتا ہے, اور بھوشیہ کال ڈر دیتا ہے. میں آپ کو ایک راجا کی کہانی سناؤں گی. ایک راجا گیا شیر کے سامنے لڑنے کے لیے, شیر کو مارا, راجا نے ان کا جبڑا پھاڑا, چیر دیا. آپ کو ڈر لگا,
نہیں لگا. لیکن اگر میں ابھی کہوں کہ اسی راستے میں شیر کھڑا ہے تو چلتے کے بعد سب ادھر سے نکل جائے. کیوں ماضی تو دیکھتا ہے, مستقبل ڈر دیکھتا ہے, مگر مولا فرماتا ہے کہ میرے ولیوں کو نہ خوف ہے, نہ ڈر ہے, نہ غم. تو یہ ثابت ہو گیا کہ نہ ماضی میں اتنی طاقت ہے کہ ولیوں کو دکھ دے سکے, اور نہ مستقبل میں اتنی طاقت ہے کہ ولیوں کو ڈرا سکے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نہ مستقبل میں اتنی طاقت ہے کہ ولیوں کو ڈرا سکے. اور یہ ثابت ہو گیا, یہ ثابت ہو گیا کہ جب نسبندی کا معاملہ چلتا ہے, اندرا گاندھی نے کہہ دیا ہے کہ نسبندی کراؤ, تو کئی مولویوں نے فتوا بیچ دیا 5-5 ہزار. بولے نسبندی جائز ہے, نسبندی جائز ہے. ہر مولویوں نے فتوا دے دیا ادھر والے, نسبندی جائز ہے. اندرا کے ہاتھ میں مرید ہوئی گئی. تب جب سب کی زبانیں بند ہو چکی تھی, بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر مفتی اعظم ہند نے فتوا دیا کہ نسبندی ناجائز ہے. تب بولے کہ ناجائز ہے, ناجائز ہے. جب سب کی زبانیں بند ہو چکی تھی تب فرمایا کہ نسبندی نہ کل جائز تھی نہ آج جائز. حکومت سے نہیں ڈرے تو یہی تو ولیوں کی پہچان ہے کہ ان کو نہ خوف ہے, نہ ڈر ہے, نہ غم. اندرا کا ڈر ان کو لگا جن کے سینے میں ایمان نہیں ہے. یہ مصطفیٰ اللہ بریلوی ہے, ان کے سینے میں حبیب الرحمان ہے. کاہے کے ڈرے؟ اب وہ زمانہ دیکھو, یہ تو بیٹے کا عالم ہے. باپ کا زمانہ دیکھو جب چاروں اور فتنہ تھا, چاروں اور مسیحیت وہابیت نے آتنکواد مچا دیا تھا, چاروں اور فرقہ پرستی کا ماحول چھا گیا تھا. تب اگر کسی کا قلم اٹھا ہے تو وہ تنہا امام احمد رضا کا قلم اٹھا. چاروں اور سے بجلی کی طرح ٹکرے اٹھتے تھے. ارے آج اگر ایک عالم پر کسی کا کوئی انگلی اٹھاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے وہ کہ ہم پر ایک آدمی انگلی اٹھا رہا ہے کیا میری. ارے اس وقت تو ہر ایک طرف سے امام احمد رضا پر وار پہ وار ہو رہے تھے, لیکن دل میں یہی تھا کہ اس کے مصطفیٰ. ارے وہ مولویوں کو امام احمد رضا سے ڈر لگتا. ارے وہ تو ایک ہے, کیوں ڈرتے ہو اتنا؟ کہا نہیں, اس کے سینے میں ایمان ہے, اس پر مصطفیٰ کا کرم ہے, اسی لیے بندے کا کرم ہے, احمد رضا گرم ہے. ہم کیا سمجھے کہ ولیوں کا مقام, ہم کیا سمجھے کہ ولیوں کا. شارٹ ٹائم میں بس بہت کچھ بتانا ہے, ختم کرتے. حضرت بیٹھے ہیں, دیدار کرتے رہیے, ثواب کماتے رہیے. بخاری شریف کی حدیث ہے, نبی پاک خطبہ دینے کے لیے جب کھڑے ہوئے, اب یہ قرآن ہم حدیث سے سمجھے کہ ولیوں کا مقام کیا ہے. خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو نبی پاک سے ابھی وہ آدمی ملا نہیں, ابھی وہ آدمی ملا نہیں, اس کا تذکرہ نبی کر رہے ہیں. خطبے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک چاہنے والا ہے جو یمن میں رہتا ہے, اور فرمایا ابو بکر, اے حضرت عمر, اے حضرت علی, تم جاؤ ان کے پاس جاؤ. کہا یا رسول اللہ جائے اور کیا کہو کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے. اس کا نام اویس ہے, وہ ویسے کرنی ہے, وہ کرن کا رہنے والا ہے. اور نبی پاک کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے, تابعی ہے, صحابی نہیں ہے. نبی پاک نے ممبر پر کھڑے ہو کے ان کا عام مجمع میں اعلان کر دیا. اب حضرت عمر والی جب گئے ملاقات کے لیے تو وہاں جا کے حاجیوں کا قافلہ آ رہا تھا یمن سے, تو پوچھا یہ یمن کا قافلہ ہے؟ بولے جی. بولے تم لوگوں میں ویسے کرنی کون ہے؟ بولے آپ کیا کریں گے ان سے مل کے, وہ تو دیوانہ ہے, وہ تو دیوانہ ہے. بولے کیوں؟ بولے وہ دیوانہ ہے, جب دنیا والے ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے, دنیا والے روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے, وہ تو دیوانہ ہے. تو حضرت عمر اور حضرت علی نے کہا کہ اسی دیوانے کو یہ پردانے ملنے کے لیے جا رہے ہیں, اسی دیوانے کو یہ پردانے ملنے کے لیے جا رہے ہیں. اور پھر وہی حدیث ہے کہ نبی پاک نے دعا کی, اللہم بارک لنا فی شامنا ولنا فی یمننا, اے اللہ برکت دے ہمارے ملک شام میں اور ملک یمن میں. تو ایک گروہ بیٹھا تھا, چھوئی کے ادھر بیٹھ کے کہے کہ ولنا فی نجد, یا رسول اللہ نجد کے لیے بھی دعا کر دیجئے. نبی پاک نے زبان خاموش کر دیا. یہ بخاری کی اور مسلم کی حدیث ہے, کوئی زلیخا یوسف کا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں, کوئی کہانی نہیں ہے, یہ حدیث ہے.
وہ انکار نہیں کر سکتا، اہل حدیث کو بھی ماننی پڑے گی۔ پھر نبی پاک نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اللہم بارک لنا فی شام ولنا فی یمن، پھر اے اللہ برکت دے ہمارے ملک شام میں اور ملک یمن میں۔ پھر ایک گروہ کے بولا کہ ولنا فی نجد، نجد کے لیے بھی دعا کیجئے، پھر نبی چپ۔ پھر نبی پاک نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اللہم بارک لنا فی شام ولنا فی یمن، اے اللہ برکت دے ہمارے ملک شام اور ملک یمن میں۔ پھر وہ بولے ولنا فی نجد، نبی پاک نے فرمایا کہ نجد کی زمین وہ زمین ہے کہ وہاں سے شیطان کی ٹولی نکلے گی، وہاں بڑے بڑے فتنے اٹھیں گے، وہاں شیطان کی ٹولی جنم لے گی۔ اور یا رسول اللہ نجد کے لیے دعا نہیں کی، ملک شام کے لیے دعا کی اور یمن کے لیے دعا کی۔ تو نبی فرماتے ہیں کہ ملک شام یہ انبیاء کی زمین ہے، حضرت ابراہیم کا وہاں گھر ہے، کئی انبیاء کا وہاں ہونا ثابت ہے، لیکن یمن تو نہیں ہے۔ یمن سے کیا تعلق ہے؟ یمن سے انبیاء کا کیا تعلق ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ یمن کے لیے اس لیے دعا کی کہ یمن کی سرزمین میرے ویسے کرنی سے تعلق رکھتی ہے۔ سبحان اللہ، یمن کی سرزمین میرے ویسے